بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد ہمارے تجزیوں اور تبصروں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست کے اندر یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یا انتہا پسندی کی جنگ ہے، اس پہ کئی طرح کے فکری مغالطے پائے جاتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ بحث و مباحثہ سننے کو ملتا ہے جیسے پاکستان واقعی اس وقت دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ جو صورتحال 2021 میں ہے یہ ماضی کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، اور پاکستان نے باقاعدہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے میں جو اقدامات اٹھائے اس کے خاطر خواہ نتائج آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالمی دنیا میں بھی بڑے بڑے تھنک ٹینکس، بڑے بڑے اسکالرز، بڑا بڑا میڈیا سب اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے کافی امپروو کیا ہے اس دہشت گردی کے جنگ کے خاتمے میں، نہ صرف داخلی محاذ پہ بلکہ خارجی محاذ پر بھی۔ یعنی افغانستان کے تناظر میں، ہندوستان کے تناظر میں جو جو چیلنجز ہمیں دہشت گردی کے تناظر میں موجود تھے اس سے ہم نے بہت بہتر طریقے سے نمٹا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے ساتھ ساتھ پیغام پاکستان آیا، دختران پاکستان آیا، نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی، پھر اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر کئی طرح کے ہم نے میکینزمز ڈیولپ کیے، سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ایک باہمی اتفاق رائے پیدا کیا گیا، ایک نیشنل نیریٹو کی ڈیبیٹ جنریٹ کی گئی، اور ہم نے اپنے اندر وہ جو ماضی کی پالیسی تھی گڈ طالبان بیڈ طالبان اس سے بھی باہر نکلے، اور ہم نے کہا کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ان تنظیموں کے خلاف جو انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہیں، انتہا پسند عناصر ہیں، دہشت گرد ہیں، یا ان کی کسی بھی شکل میں سرپرستی کرنے والے عناصر ہیں۔ اور پچھلے چند سالوں میں پاکستان، آج کا جو پاکستان ہے وہ کافی بہتر پاکستان ہے پچھلے چند برسوں کے پاکستان کے مقابلے میں، جہاں دہشت گردی کے واقعات بہت تیزی سے، تواتر سے اور روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں یہ واقعات سننے کو ملتے تھے کہ پاکستان میں فلاں جگہ پر دہشت گردی ہو گئی، فلاں جگہ پر دہشت گردی ہو گئی، اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ ریاست نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں ان دہشت گردوں کے سامنے، اور ہماری ریاستی رٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ہمیں داد دینی پڑے گی پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عسکری قیادت کو، پاکستان کے عسکری نوجوانوں کو، اور تمام سیکیورٹی اداروں سے پولیس بھی شامل ہے، جنہوں نے سخت حالات میں، مشکل حالات میں اس جنگ سے نہ صرف اہم کامیابیاں حاصل کی بلکہ بدستور اس سے نمٹ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو فوجی ترجمان ہیں جنرل بابر افتخار، جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، یعنی پچھلے 10 برسوں میں دہشت گردوں کی جانب سے جو خودکش حملے ہوتے تھے اس میں 97% کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی 2009 میں 87 واقعات ہوتے ہیں، 2013 میں 46 واقعات ہوتے ہیں، 2018 میں 14 واقعات ہوتے ہیں، اور 2020 میں 3 واقعات ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے 2009 سے 2020 میں جو واقعات 87 تھے اس میں 3 واقعات رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2013 میں پاکستان کے اندر ہر ماہ 90 کے قریب دہشت گردی پر مبنی کارروائیاں ہوتی تھیں، اور اب یہ ماہانہ حملے جو ہیں وہ 2018 میں جو تھے وہ باقاعدہ ایک بڑی تعداد میں تھے، اور اب وہ صرف چند واقعات تک محدود رہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 2008 میں فاٹا اور سوات جو ہے، جہاں 32% علاقہ جو ہے وہ دہشت گردوں یا عسکریت پسندوں کی تحویل میں تھا، آج ماشاءاللہ وہاں پر ہم زیادہ بہتر حالات دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کراچی جو ہے، جہاں اغوا برائے تاوان، اغوا کی وارداتیں، قتل کی وارداتیں، دہشت گردی پر مبنی سرگرمیاں، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا، ریاستی اہلکاروں پر حملے کرنا، یہ کراچی کی سیاست کا ایک معمول تھا۔ لیکن آج کراچی جو ہے وہ کافی بہتر کراچی ہے پچھلے 10 برسوں کے اندر، اور اس میں بھی ہمارے رینجرز کا، سیکیورٹی اداروں کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا نمایاں کام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پہ ہم نے وہ تمام تنظیمیں جو انتہا پسندی کو فروغ دیتی تھیں ان پر بین کیے، ان کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکا،
ان کے مالی امداد کے جو معاملات تھے اس کو روکا، اور پاکستان میں ہم نے کہا کہ کسی قسم کے مسلح گروپ جو ہیں یا عسکریت پسند گروپ ہیں ان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے نیشنل ایکشن پلان میں ہیٹڈ مٹیریل، لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال اور اس طرح کی کتابیں جس میں نفرت انگیز چیزیں آتی تھی وہ ہم نے اس پہ قابو پایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے سوشل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں جو نفرت انگیز مواد تھا یا جو لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے، سائبر لاز آئے، سائبر کرائم جو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا۔ تو مجموعی طور پر پاکستان نے بڑے انیشیٹوز لیے، اور ہم نے باقاعدہ اس میں یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان میں دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جو کام ریاستی اداروں نے کرنا تھا دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنے کا، اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے۔ لیکن ابھی بھی بدستور گرے ایریا ہیں، اور وہ گرے ایریا ہمارے کچھ داخلی مسائل کی وجہ سے ہے، کچھ ہمارے علاقائی مسائل کی وجہ سے ہے، کچھ ہمیں عالمی سطح سے مسائل کا سامنا ہے۔ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں شکل میں پنپ رہی ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، پائل اپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کو بھی ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کے ادارے جو ہے اس وقت کافی سرگرم عمل نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی قیادت کا اور عسکری قیادت کا آپس میں مل بیٹھ کر ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہیں کے فگر اٹھا کے دیکھیں، مثال کے طور پر ہندوستان نے جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو کارروائیاں کی ہیں 2013 میں یہ 46 کارروائیاں تھیں، لیکن 2018 میں یہ 3000 سے زیادہ ایکٹیویٹی ہیں، اور پھر 2020 میں بھی یہ 3000 سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی لائن آف کنٹرول پہ بھی ہمیں مسلسل دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ابھی یہ جو بلوچستان کے اندر مچھ میں واقعہ ہوا، ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری حکومتی ایجنسیاں یہ بتا رہی ہیں، حکومت بتا رہی ہے کہ اس میں افغانستان سے جو داعش کے لوگ ہیں جو پہلے یہاں کالدم تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر آ کر یہ کارروائیاں کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، پھر ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے دیکھیے، آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر پاکستان نے بڑے مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں، فائنینشل ٹیررزم کو روکا ہے، اور یہاں پہ ہر چیز کو اب ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے ہر طرح کے فائنینشل معاملات میں کافی سختی کا عمل نظر آتا ہے۔ یعنی اب یہ زمین جو ہے ہماری، یہ اتنی آسان نہیں رہی کہ یہاں دہشت گرد جو ہے کھلے عام جس انداز سے پہلے کام چل رہا تھا وہ چلا سکیں، لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، انتظامی سطح پر بھی، قانونی سطح پر بھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتیں بھی بنی، ان فوجی عدالتوں کے ذریعے بھی ہم نے بہت سے دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو یہ ساری چیزیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو نیریٹو عالمی دنیا ہمارے خلاف اجاگر کرتی ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو اس وقت انتہا پسندی کا چیلنج ہے، دہشت گردی کے واقعات آ جاتے ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹیررزم جو ہے، ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہیں، پھر ہمارے ہاں سیاسی اور مذہبی تقسیم ہے، باقاعدہ ہم لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، فرقہ وارانہ معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ یہ بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے جیسے ہم نے باقی چیلنجز کو ڈیل کیا ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے ریاست کے حکومتی اقدامات کی وجہ سے کافی حد تک محفوظ ہیں ماضی کے مقابلے میں، اور وہ جو ڈر اور خوف تھا ہمارے اوپر اس وقت، اور جو ہمارے شہروں تک معاملات پہنچ چکا تھا، فاٹا سے نکل کر شہروں تک یہ معاملات آ گئے تھے، تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید پاکستان دہشت گردی سے باہر نہیں نکل سکے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان بہتر جگہ پر ہے۔ اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہوگا۔